اور افواج پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی لوگ نہیں ہیں کہ ہم سیکورٹی دے سکیں اور پولیس بھی تیار نہیں ہے، تو الیکشن ہوں گے پھر کیسے بھائی؟ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو عباس صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ ہمیں کہتے تھے الیکشن کرائیں اور اسمبلیاں توڑ دیں، تو یہ ٹریپ ہوئے. پھر اس کا مطلب ہے یہ اتنے سادہ سے تھے کہ ان کی باتوں میں آگے کہ ہم الیکشن کرا دیں گے، نہ کراتے. ان کو سمجھنا چاہیے تھا. ضمنی الیکشن پہ میری جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جے یو آئی کے لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ الیکشن انہوں نے خود کرائے ہیں نا، اپنے ریزائن خود پیش کیے ہیں قومی اسمبلی میں، ان کا بوجھ یہ خود اٹھائیں، جائے الیکشن لڑے. ہم نہیں لڑیں گے، یہ ہم نے پہلے سے طے کیا تھا. آج باضابطہ طور پہ جو شک شبہ تھا وہ پیپلز پارٹی نے اور جے یو آئی دونوں نے کلیئر کر دیا کہ جی یہ لڑیں، ان کا کام ہے، انہوں نے ریزائن کی ہے، یہ نہ لڑتے اب دوبارہ بھی. اور پھر ان کا بنتا ہے کہ جو خواب ان کو اس وقت نہیں آیا تھا 9 اپریل کے بعد کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بچ جائے گا، حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا اس وقت کہ ان کو بھی ایکسپوز کراتے، ووٹ الیکشن لڑتے اور وہ نہ دیتے ووٹ انہیں. تو اب ان کے پاس وہ جہاں پہ یہ بکرے کی ماں کہہ رہے ہیں نا، وہاں پہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا محاورہ بھی آتا ہے کہ آپ نے وقت پہ اپنے فیصلے کیوں نہیں کیے. آپ چلتے رہے کہ پتہ نہیں یہ وہ کرا دے گا وہ کرا دے گا. 26 نومبر کے بعد ساری امیدیں جب ختم ہوئی تو یہ وہ نہیں ہوا اور یا یہ وہ نہیں کر سکے، مطلب جو بھی نہیں ہوا. اس کے بعد اس وقت واپسی کا رستہ لینا تھا، وہ پھر وعدہ گلے پڑ گیا. پرویز الہی صاحب نے تو ہر بندے کے بارے میں کھول کے بتا دیا کہ کون کیا چاہ رہا تھا. اگر پرویز الہی صاحب ظاہر ہے انہی کے چیف منسٹر تھے، وہ تو چلے گئے نا بزدار وسیم اکرم پلس. اب ایشو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. اچھا گورنر صاحب نے کیا کیا وہاں؟ آج وہ اجلاس تھا نا، وہ کہتے ہیں پنجابی گپ شپ ہو رہی سی، انہوں نے کہا جی تسی کوئی پوچھنا ہے پلاٹ کیویں اچھا ہے، ریسٹورنٹ کیڑا اچھا ہے، وہ تو اسی تمہیں مشورہ دئیے، تسی سانو وہ پوچھنا ہے جو اسی تمہیں کہتا ہے. یعنی گورنر صاحب نے پہلے ہی الیکشن کمیشن سے کہا جی آپ سٹیک ہولڈر سے مشورہ کریں. ڈال رہے ہیں نا الیکشن کمیشن گورنر کو کہہ رہا ہے اپ ڈیٹ، گورنر کہہ رہا ہے بھائی اپ ڈیٹ. نہیں الیکشن کمیشن تب گیا جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل رکنی بینچ نے، جنہوں نے کل توہین عدالت کا کیس بھی لگا دیا ہے. لیکن مجھے بتائیں صدر اور گورنر پہ تو توہین عدالت لگ ہی نہیں سکتی. یہ بالکل یہ جو مرضی کر لیں، یہ دو عہدیدار ایسے ہیں. لیکن صدر صاحب گورنر دونوں گورنرز کو سیک کرنے لگے. میں پہلے کہہ رہا ہوں نہیں وہ کر دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب وہ آئینی طور پہ نہیں کر سکتے. وہ چاہے خط لکھ دیں، جیسے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا وداؤٹ کنسلٹیشن آف دس فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ ان کا کوئی اختیار سوائے اپنے ایم ایس، اپنے سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، ان کے علاوہ صدر صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور وہ مان چکے کہ میں نے ریفرنس بھی بغیر کسی بات کے وزیر اعظم نے بھیجا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ کا، میں نے کر دیا اور میں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا. اب جب وہ یہ کریں گے وہ ایک اور آئین شکنی کی طرف جائیں گے. صدارتی آرڈیننس جاری نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے صدر صاحب گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو. نہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور صدر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے آپ کمپیل کریں گے تو 14 دن تو میں روک سکوں گا. آپ کو ہے جلدی، آپ اس طرح کریں اسے پارلیمنٹ سے پاس کرا لیں. اور اس کے لیے کل جوائنٹ سیشن ختم کرنا پڑے گا. نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس صرف کل آ رہا ہے. وہ رولز معطل کر کے، جہاں پہ یہ کام یہ خود اپنے دور حکومت میں بھی کرتے رہے، وہ اس کو پاس کریں گے. سینٹ میں بھی وہ لے کے جائیں گے، وہاں سے بھی رول سسپینڈ کرا کے قرارداد لے آئیں گے جو 7 دن میں کرنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن وہ کل وہاں سے بھی رول سسپینڈ کرائیں گے، قرارداد لائیں گے کہ جیسا بجٹ ہے اس وقت معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ہم اسے پاس کرنے لگے. اور صدر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی خوش کر لیا کہ دیکھیں میں نے ان کا آرڈیننس روک دیا. لیکن کیا یہ پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی وہ بدعہدی عمران خان اور شوکت ترین نے کی تھی، جو آج یہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں نا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں عباسی صاحب، یہ غلط نہیں کہہ رہے کہ ووٹر پریشان ہے، نون کا بھی، کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی ہر گھر سے نکل رہی ہے نا، مہنگائی، لیکن یہ بیس وہیں سے بنی ہے. اب میرا خیال